میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم سبق نمبر 1 یا نظم نمبر 1 حمد کی مکمل مشق کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی سکرین پر نظم حمد کی مشق آ چکی ہے، اور سب سے پہلے آپ دیکھیں اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ عزیز طلبہ، یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختصر سوالات کے جوابات پر ہم الگ سے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس ویڈیو سے مختصر سوالات کے جوابات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل الفاظ سے مصرع مکمل کریں۔ عزیز طلبہ، پہلا مصرع ملاحظہ کیجئے، نظام ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے، تو اس کا جواب ہوگا نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ اسی طرح آپ اگلا مصرع ملاحظہ کیجئے، زمیں پر جلوہ آراں ہیں ڈیش اس کی قدرت کے، تو اس میں ہم لکھیں گے مظاہر اس کی قدرت کے۔ اور عزیز طلبہ، اگلا سوال ملاحظہ کیجئے، وہی ہے کائنات اور اس کی ڈیش کا خالق، تو اس خالی جگہ میں ہم لکھیں گے مخلوقات کا خالق۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ آخری مصرع ملاحظہ کیجئے، ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، تو اس کا جواب ہوگا اس خالی جگہ میں ہم لکھیں گے لفظ بشر، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ آئیے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 ملاحظہ کیجئے کہ نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو آئیے ان سوالات کے جوابات بھی تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ عزیز طلبہ، یہ نظم حفیظ جالندھری کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے ڈیش کا نتیجہ ہے، تو اس کا جواب ہوگا کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ ہم پہلے مصرے میں پڑھ چکے ہیں کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ عزیز طلبہ، اگلا سوال ملاحظہ کیجئے، سوال نمبر 3 ہے کہ نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ عزیز طلبہ، ان دونوں کا خالق ایک ہی ہے، یعنی نظام آسمانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، اور بہار جاویدانی کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عزیز طلبہ، اگلا سوال ہے کہ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، یہ عالم اللہ تعالیٰ نے رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات و نباتات سے، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عالم بھر دیا ہے۔ اور عزیز طلبہ، اگلا سوال ملاحظہ کیجئے کہ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ سرد و گرم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، خشک و تر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اجالے اور تاریکی میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ہم درست جواب کے طور پر نشان لگائیں گے کہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ اور عزیز طلبہ، اگلا سوال ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا ہے؟ عزیز طلبہ، آخری شعر کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں ہم جواب لگائیں گے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدا کر دیا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب اگلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کالم الف کے الفاظ کو کالم بے سے ملائیں، لہٰذا ہم ان کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ کے ساتھ ایک خط کے ذریعے ملائیں گے۔ پہلا لفظ ہے ایک حرف کن، تو ایک حرف کن سے عالم کا پیدا ہونا، ان دونوں الفاظ کا، ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے۔ بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، بشر کا پیدا ہونا
بشر کو فطرت اسلام پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہذا ہم ان کے درمیان خط کھینچیں گے۔ کائنات خالق نے پیدا کی ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، اور بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، ہم دسترخوان نعمت ان کے درمیان ہم خط کھینچیں گے۔ عزیز طلبہ، اگلا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، یعنی ان کے الٹ الفاظ ہم نے لکھنے ہیں، ان کے جو ازداد ہیں ضد الفاظ ہم نے لکھنے ہیں۔ تو لفظ شمس کا متضاد ہے قمر، لفظ سرد کا متضاد ہے گرم، لفظ تر کا متضاد ہے خشک، لفظ تاریکی کا متضاد ہے روشنی، لفظ خالق کا متضاد ہے مخلوق، اور لفظ ثابت کا متضاد ہے سیارہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں متضاد الفاظ اپنی ایک نظم میں بھی بیان کیے ہیں۔ آپ فرسٹ ایئر میں وہ نظم پڑھیں گے کہ تو ثابت و سیارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت و سیارہ۔ عزیز طلبہ، آئیے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ملاحظہ کیجئے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ عزیز طلبہ، الفاظ کے معنی جب اس نظم کے اشعار کی تشریح اپلوڈ کی گئی تھی، آپ کو آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں تشریح کا لنک بھی مل جائے گا، اس میں ہم بڑی ڈیٹیل میں ان الفاظ کے معنی بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سرسری طور پر مختصراً آپ کو الفاظ کے معنی بتائے جاتے ہیں۔ لفظ حرف کن کا معنی ہوگا کن کا حرف، اور صدائے خواہ ہو کا مطلب ہے کہ شور و غل کی آواز، کشاکش کا مطلب ہے کشمکش، چہل پہل، رونق، بہار جاویدانی ہمیشہ کی بہار کو کہا جاتا ہے۔ جلوہ آرا کا مطلب ہے جلوہ گر یا پھیلے ہوئے یا مظاہر، اور جمادات کا مطلب ہے جامد اشیاء جیسے کہ پہاڑ، آسمان وغیرہ، اور بشر کا مطلب ہے انسان۔ آئیے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ملاحظہ کیجئے، حمد کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کر مصرعے بنائیں۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کے حمد میں سے کچھ مصرعے لیے گئے ہیں، ان کے الفاظ کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، ان کی ترتیب کو تبدیل کیا گیا ہے۔ ہم نے ان کو ترتیب دے کر جس طرح کتاب کے اندر مصرعے موجود ہیں وہ مصرعے بنانے ہیں۔ تو آپ مصرعہ الف کو دیکھیے، قدرت اس کی جلوہ آرا زمیں پر ہیں مظاہر کے، تو اس کو ہم اگر درست کر کے ایک مصرعے کی شکل میں لکھیں گے تو اس کو ہم یوں لکھیں گے کہ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ اور اسی طرح کا خالق نباتات و جمادات حیوانات، اور اس کو ہم ایک مصرعے کی شکل میں یوں لکھیں گے کہ نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ اس مصرعے کو ہم لکھیں گے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ عزیز طلبہ، اگلے مصرعے کو ہم یوں لکھیں گے کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، اور آخری مصرعے کو ہم یوں لکھیں گے کہ وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 8 ملاحظہ کیجئے کہ نظم حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے۔ عزیز طلبہ، منظومات یعنی نظموں کے خلاصہ جات پر الگ سے ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک دکھائی دے رہا ہے، آپ اس لنک سے جا کر نظم حمد کا خلاصہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ملاحظہ کیجئے کہ حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجئے۔ عزیز طلبہ، اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں نظم کی طرف واپس جانا ہوگا۔ ہم پچھلے صفحات میں نظم کو کھول لیتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیے کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، یہاں پر کر دیا، لفظ کر اور لفظ بھر یہ ہم آواز الفاظ ہیں، اور عزیز طلبہ لفظ دیا اور عالم یہ ہم آواز نہیں ہیں، یہ بلکہ ہو بہو الفاظ ہیں، ان کو ہم نہیں لکھیں گے۔ اسی طرح اگلا لفظ اگلے مصرعے میں حکمرانی اور باغبانی یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ اسی طرح قدرت اور نعمت ہم آواز الفاظ ہیں۔ اسی طرح تاریکی اور باریکی یہ ہم آواز الفاظ ہیں، اور اسی طرح مخلوقات اور حیوانات ہم آواز الفاظ ہیں۔ اسی طرح نیک کے بعد جو لفظ ہے ارادوں اور دادوں یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔
اور اسی طرح اگلے جملے میں دیکھیں یا اگلے شعر میں آپ دیکھیں لفظ پیدا اور لفظ شیدا یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ آئیے اب آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10 دیکھیے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ عزیز طلبہ، یہ سوال 10th کلاس میں حصہ معروضی میں آئے گا۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ آپ کو ایک لفظ دیا جائے گا اور آگے 4 آپشن دیے جائیں گے۔ اس لفظ کے اوپر 3 آپشن میں غلط اعراب یعنی زبر زیر لگائے جائیں گے اور ایک آپشن میں درست زبر زیر لگائیں گے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ درست کون سا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کے اساتذہ آپ کو سبق پڑھا رہے ہوں تو غور سے سنا کریں کہ وہ کون سے لفظ کو کیسے پڑھ رہے ہیں، زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، ہے کون سی ہے، حلوے والی ہے یا ہاتھی والی ہے یا 2 آنکھوں والی ہے یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ آئیے اب آپ کی اسکرین پر آپ کو اس کے اعراب لگا کر دکھاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو پہلا لفظ ہے اس کو پڑھیں گے ہم حرف کن، یعنی فے کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے اور کن۔ اسی طرح جمادات، اسی طرح اگلا لفظ ہے نباتات، اگلا لفظ بشر یعنی بے پہ بھی زبر، شین پہ بھی زبر اور رے پر ہم جزم لگائیں گے یا سکون لگائیں گے۔ اسی طرح آخری لفظ ہوگا نعمت، یعنی نون کے نیچے زیر، عین پر جزم، میم پر زبر اور تا پر یا تے پر ہم سکون یا جزم لگائیں گے۔ عزیز طلبہ، آخری سوال ملاحظہ کیجئے، حمد کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کیجئے۔ آئیے پہلے ہم حمد کا تیسرا اور چوتھا شعر دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، حمد کا تیسرا شعر ہے، زمین پر جلوہ آراں ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اور چوتھا شعر ہے، یہ سرد و گرم خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ عزیز طلبہ، آپ کے لیے بہت ہی آسانی کر دی گئی۔ اس نظم حمد کے ہر شعر کی لکھی ہوئی یا پوائنٹس کی شکل میں تشریح اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ آئی بٹن میں بھی اس کا لنک موجود ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے۔ آپ اس پوری نظم کے تمام اشعار کی، بلکہ اس پوری کتاب میں جتنی بھی نظمیں اور جتنی بھی غزلیں آئی ہیں ان کے تمام اشعار کی تشریح آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر مل جائیں گی۔ آپ وہاں سے آپ کو پلے لسٹ بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہے، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ آپ اس پلے لسٹ سے اردو کی تمام اسباق کی ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو آپ ضرور اس لیکچر کو لائک کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نظم نعت کی ایکسرسائز میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔